الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد گزشتہ مجلس میں عمران علیہ السلام کی اہلیہ جو والدہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کی، ان کی دعا کا تذکرہ تھا کہ کس طرح انہوں نے اولاد کی طلب کی اور پھر اس طلب میں مزید آگے بڑھ کر پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنے بطن کے بچے کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا. ما فی بطنی محررہ فتقبل منی. بعد میں جب وہ بچہ ایک لڑکی نکلی، ایک بچی ہوئی انہیں، تو انہوں نے جو ہے اپنا غم ظاہر کیا، انی وضعتھا انثی، لیکن اللہ نے اس بچی کو جو شرف و قبولیت سے نوازا، واللہ عالم بما وضعت، اس کو ظاہر کیا گیا کہ وہ بچی کیسی شان رکھنے والی تھے. چنانچہ اس سے پہلی والی مجلس میں انہی کی والدہ کا ذکر تھا، ان کی دعاؤں کا ذکر تھا. اسی کے ضمن میں حضرت زکریا علیہ السلام، جنہوں نے حضرت مریم کی کفالت اٹھا رکھی تھی، ان کی بھی دعا کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ نامی بچے کی بشارت دی جو نبی ہوئے. اب دوبارہ مریم علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور وہ وقت یاد کرے جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم. یہاں پر فرشتوں سے مراد کون ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے کہ جبرائیل مراد ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ مریم علیہ السلام سے کیا ہوئے؟ مخاطب ہوئے. اور مریم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہا ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو برگزیدہ کیا ہے، چنا ہے، منتخب کیا ہے. یعنی کس طرح آپ کی والدہ کی دعا کو قبول کر کے آپ کو جو ہے ان کے بطن سے پیدا کیا، اور پھر کس طرح آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا کہ اس سے پہلے سوائے لڑکوں کے بیت المقدس کی کوئی خدمت کرنے کے لیے طے نہیں ہوتا تھا. اور اسی طرح کس طرح غیر موسم کے پھلوں کو آپ کے پاس دیکھ کر خود نبی بھی کیا ہو گئے؟ حیران ہو گئے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے کیا کیا؟ اصطفا کی، برگزیدہ کیا ہے، چنا ہوا ہے، آپ سلیکٹڈ ہو. وطہرکی، اور پاک کر دیا ہے. آپ کے باطن کو بھی برے عقیدوں سے، اللہ کے غیر سے. اتنی چھوٹی سی بچی جب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ پھل کہاں سے آیا، تو بلا تردد کہتی ہے قالت ہوا من عند اللہ، کہ توحید اتنی زیادہ رچ بس گئی تھی. تو باطن بھی پاک تھا. وطہرکی، اسی طرح ظاہر بھی پاک تھا، ہر طرح کے عیب سے پاک تھی، اخلاقی برائی سے بھی پاک تھی، خوب شائستہ لڑکی تھی. واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو منتخب کیا جہاں بھر کی عورتوں میں. یعنی ایسا آپ کا انتخاب کا مقام ہے جو آپ کو آپ کے زمانے کی دیگر عورتوں سے کیا کرتا ہے؟ ممتاز کرتا ہے، کہ آپ کے بطن سے ایک ایسے بچے کو جنا جائے گا جس کی شان کیا ہوگی؟ بڑی اونچی ہوگی اور بلند و بالا ہوگی. تو یہ جو دوسرا والا اصطفیٰ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آپ کو جہاں بھر کی عورتوں پر چنا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس سے تعرض نہ کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. سیدتو
निसाई अहलिल जन्ना फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाहु अन्हा, कि जन्नत में जो औरतों की सरदार है वो कौन है? फातिमा ज़हरा है, बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर एक की जुज़वी खुसूसियात होती है। तो मरियम अलैहिस्सलाम जो है जुज़वी एतबार से क्या है, वो फजीलत रखती है। या दूसरी बात ये है कि उस ज़माने की औरतों पर अल्लाह ताला ने क्या दिया, उनको फजीलत दी। बहरहाल अक्सर उलमा का कहना है सबसे बेहतरीन जो औरतें हैं वो उसमें मरियम अलैहिस्सलाम बिला शक व शुबा शामिल है। अलबत्ता हज़रत फ़ातिमा और हज़रत आयशा का मकाम क्या है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। उसमें भी अक्सर की राय कि सबसे बेहतरीन जो औरत है वो फ़ातिमा बिनते मोहम्मद रदी अल्लाहु अन्हा है, क्योंकि वो अफ़ज़ल बशर का टुकड़ा है, अफ़ज़ल बशर के जिस्म का टुकड़ा है। बहरहाल फिर मरियम अलैहिस्सलाम से मुखातब होते हैं और कहते हैं, या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकी, अपने परवरदिगार की इताअत कर, बंदगी कर। वस्जुदी, और सजदा कर। वरकई मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करते रहे। यानी एक बहुत बड़ी नेमत मिलने वाली है। ये कुरान का एक मिजाज है। और आप देखोगे जिस नबी को और जिस शख्स को भी कोई बड़ी फजीलत मिलने वाली होती है तो उस नबी को या उस शख्स को अल्लाह ताला मज़ीद इबादत की तलकीन देने लगते हैं, मज़ीद शुक्रगुजारी की क्या करने लगते हैं कि बहुत बड़ा फजल और बहुत बड़ा इनाम तेरी तरफ मुतवज्जा होने वाला है, जिसका तकाजा ये है कि उसके शुक्र में तो अभी से उसकी इबादत में क्या हो जा। तो उनको ताकीद दे रहे हुकुनुती लिरब्बी के। तो ये इबादत का हुक्म है, गोया कि एक बहुत बड़े इनाम के मिलने की बशारत भी है कि अपने परवरदिगार की क्या कर, फरमाबरदारी कर। वस्जुदी, सजदा कर, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। रुकू करने वालों के साथ रुकू करना ये क्यों कहा, सजदे में ये बात नहीं कही? तो फरमाते हैं मुफस्सिरीन कि आम तौर पर जो नाकिस रह जाता है रुकन, वो रुकू रह जाता है। सजदे में भी आदमी क्या हो जाता है, बिल्कुल पस्त हो जाता है, और क़याम में जो है बिल्कुल जो है खड़ा रहता है। रुकू में जो है वो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ना बिल्कुल अच्छी तरह से झुकता है और खड़े होने के करीब हो जाता है। तो उसमें जो है अमली नमूना जो मेरे बंदे अच्छी तरह से रुकू करने वाले हैं उनको देखकर उनकी तरह क्या कर, रुकू कर, यानी जो मेरे फरमा बरदार बंदे। तो ये मरियम अलैहिस्सलाम की जो है वो मौजिज़ाना जो दास्ता है वो यहाँ से शुरू होती है। अब यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दोबारा मुखातब हो रहे अल्लाह ताला और फरमा रहे, ज़ालिका, 1400 साल पहले एक ऐसी आबादी जो पूरी दुनिया से कटी हुई थी, रेगिस्तान के अंदर थे, बाहर की तहजीब व तमद्दुन का उनके अंदर कोई असर नहीं था, नामो निशान नहीं था। कोई सिविलाइजेशन ऐसा नहीं था जो अरब में जाकर अपनी तालीम को क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ कायम है। बिल्कुल एक पसमानदा इलाका था, अलग थलग एक इलाका था। और उसमें भी जो तालीम का मेयार था कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं था, बल्कि अरब में जो तालीम थी वो क्या थी, लिटरेचर की तालीम थी, बस शेर व शायरी की तालीम थी, कसीदे और नसब की तालीम थी, अपने अपने नसब याद थे सबको। तो वो जो तालीम एजुकेशन का जो मेयार था वो एक लिमिटेड था, बहुत ज़्यादा कल्चरली बोला जाएगा उसको, कल्चरल एजुकेशन क्या था, लिटरेचर वगैरह में ज़्यादा। और ऐसे माहौल में एक ऐसा बच्चा जो उस एजुकेशन से भी क्या रहा हो, दूर रहा हो, कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे बच्चा बच्चा क्या है, वहाँ पर रायत शुदा तालीम से आशना है, जो शेर व शायरी है हर बच्चा उसका शगफ रखता है, शौक़ रखता है, क्योंकि वही वहाँ पे सिखाया जाता है, वही वहाँ पर जो है उसमें मशगूल हो जाता है। तो जो रायत तालीम है उससे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, ना आशना थे। शेर व शायरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सीखी ना कभी कही। तो एक तालीम का जो महदूद हिस्सा था उससे भी आप क्या थे, दूर थे। ऐसा नबी कई हजार साल पहले के लोगों की सही सही वाक़यात को नकल कर रहे हैं। तो उसको अल्लाह ताला फरमा रहे, ज़ालिक, ये सारी चीज़ें मिन अंबाइल गैब, ये सब गैब की बातें हैं,
آپ کے لیے تو یعنی ان کی تاریخ کا نام و نشان مٹ چکا ہے اور آپ ان کی شخصیات کی حقیقت سے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ آشنا کر رہے ہیں. نوحیہ الیک، اس کی تو ہم سراپا وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف. یعنی بغیر وحی کے ممکن نہیں ہے کہ کسی آدمی کو یہ ساری باتیں پتہ چل پائے. تو گویا کہ آپ کے نبی ہونے کی بھی علامت ہے، دلیل ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں لوگوں کو بیان کر رہے ہیں. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ، اور آپ ہرگز نہیں تھے ان کے پاس جب وہ اپنے قلم کو پھینک رہے تھے. اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس اِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب وہ جھگڑ رہے تھے. اس واقعے کی طرف بھی گزشتہ درس میں اشارہ ہوا تھا کہ جب مریم علیہ السلام کی کفالت کا معاملہ آیا، عمران علیہ السلام تو جب وہ بطن میں تھی تبھی فوت ہو چکے تھے، تو اب مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا؟ تو جو بیت المقدس کے یعنی ہیکل سلیمان کے سب خادم تھے وہ آپس میں جھگڑنے لگے. اسی میں سے ایک کون تھے؟ زکریہ علیہ السلام، جو ان کے کون لگتے ہیں رشتے میں؟ خالو لگتے ہیں. تو انہوں نے بھی حق ظاہر کیا کہ میں زیادہ قریب ہوں، اور عمران علیہ السلام کے بعد یہی کیا بنے ہو؟ ذمہ دار بنے، امیر بنے، امام بنے. بہرحال دوسرے لوگوں نے رضامندی ظاہر نہیں کی تو ان لوگوں نے قرآن اندازی کی قلم کے ذریعے سے، وہ قلم جس کے ذریعے سے وہ تورات لکھتے تھے. سارے لوگوں نے اپنے اپنے قلم کو دریائے اردن میں پھینکا اور نتیجہ یوں برآمد کرنے کی شکل طے کی کہ جس کا قلم پانی میں ڈالتے ہوئے پانی کا جو رخ ہے اس کی طرف کیا ہو جائے گا؟ بہہ جائے گا. پانی کے رخ کے خلاف جو قلم بہنے لگے گا گویا کہ اس کے حق میں کیا ہے؟ فیصلہ کیا جائے گا. تو گویا کہ سارے لوگوں نے اپنے اس قلم کو جس سے تورات لکھا کرتے تھے وہ دریا میں پھینک دیا، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ زکریا علیہ السلام کا جو قلم ہے وہ خلاف رخ تیرنے لگا. تو گویا کہ غیبی تائید ان کو حاصل ہو گئی کہ زکریا ہی کیا کرے گے؟ مریم کی. تو اسی واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے، یاد کریے، جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، یہاں پہ بھی فرشتوں سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یا ان کے ساتھ دوسرے فرشتوں نے بھی بشارت دی، یہ بھی مراد لے سکتے. تو کہا کہ اے مریم، ان اللہ یبشرکی، اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اس کے کلمے کی، اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ، اس کا نام، المسیح عیسی بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. وجیہاً فی الدنیا، دنیا میں بہت زیادہ عزت والے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی معزز ہوگے، ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے ہوگے. تو یہ بشارت سنائی گئی حضرت مریم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے ایک کلمے کی. تو کہا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے کلیمۃ اللہ. کیا لقب ہے؟ اور کلیمۃ اللہ کیوں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو؟ کیونکہ ان کی پیدائش اللہ کے کلمہ کن سے ہوئی ہے، بغیر کسی باپ کے، بغیر کسی سبب کے، محض اللہ کے کلمہ کن سے ان کی کیا ہوئی، اس لیے ان کو کلیمۃ اللہ کہا جاتا ہے. تو اتنی بڑی بشارت مل رہی ہے کس کو؟ مریم علیہ السلام کو، جو بچپن سے کہاں رہی ہے؟ ایک حجرے میں، کمرے میں بند رہی ہے بیت المقدس کے، عبادت میں مشغول رہی ہے، دنیا سے بالکل کیا آئسولیٹڈ. ابھی تک کسی مرد اور جو ہے لڑکی والا جو تعلق ہے اس کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے، نہ نکاح ہوا ہے، نہ کبھی کسی خلوت ہوئی ہے. تو باہر کی دنیا سے آشنا ایسی پاک صاف عورت کو کیا بشارت مل رہی ہے کہ تم کو لڑکا ہونے والا ہے، جس کا نام بھی بتا دیا گیا، المسیح عیسی بن مریم، عیسیٰ بن مریم. تو یہ بشارت سنائی گئی بڑی مریم علیہ السلام کو. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، تو ہو سکتا تھا کہ ان کو اس بشارت کو کیا ہو، ان کے لیے قابل افسوس ہو
کہ بھئی میں تو کیا کنواری لڑکی ہوں, اگر بشارت اعجازی طور پہ بھی مجھے بچہ ہو گیا تو دنیا کی ملامتیں سننے ملے گی, دنیا کی طرف سے جو کچھ مجھے سامنا کرنا ہے وہ الگ رہا. تو اس کو کم کرنے کے لیے کہ جو اولاد تم کو دی جائے گی وہ اتنی زیادہ شرف و عزت والی دی جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, کہ تمہارا یہ افسوس اور قلق بالکل ختم ہو جائے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ, وجیہ کہتے ہیں صاحب عزت کو, جاہ والے آدمی, دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی. اور دنیا میں کیسے حاصل ہے؟ موجودہ زمانے میں دو سب سے بڑی قوم, ایک تو عیسائی قوم اور ایک مسلمانوں کی قوم, سب سے زیادہ تعداد والی قوم, دونوں ہی قوموں کے نزدیک مسلم اور تسلیم شدہ نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام. ان کا نام لینے کے بعد ہر کوئی کیا لگاتا ہے؟ علیہ السلام, اللہ کی ان پہ سلامتی ہو. تو ایسی عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دی. والآخرت, اور آخرت میں بھی عزت والے ہو گئے, یعنی شفاعت کریں گے اپنی امت کی. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اور برگزیدہ بندوں میں سے ہو گئے, اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے ہو گئے. قرآن جس طرح ماں قبل کی کتابوں کی حفاظت کرتا ہے, ان کی تصدیق کرتا ہے, اسی طرح اس میں جو رد و بدل ہوئی ہے, جو تحریفات ہوئی ہے, خرافات ہوئی ہے, اس کی بھی صفائی کرتا ہے. تو جس طرح انجیل میں تحریف کر کر کے جگہ جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سے آگے بڑھ کر خدا کا درجہ دینے کی کوشش کی گئی ہے, یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے, لیکن ہر جز ان کے بندے ہونے کو کیا کر رہا ہے؟ بتلا رہا ہے. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اللہ کے خاص بندوں میں سے ہو, یعنی کوئی خدا والا مرتبہ ان کو حاصل, تثلیث جیسی کوئی چیز نہیں ہے. مریم علیہ السلام کا نام بار بار لیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, عیسیٰ بن مریم. تو مفسرین فرماتے ایک خفیف اشارہ ہے. اس کے علاوہ جن عورتوں کا نام لیا ابھی گزرا, امرات عمران, عمران علیہ السلام کی جو بیوی تھی, زوجہ تھی, حنا نام تھا جن کا, ان کا بھی نام کیسے لیا؟ امرات عمران, شوہر کی طرف منسوب کر کے. آگے بھی دیکھو گے تو یہی طرز چلے گا. کسی عورت کا نام صراحتاً, مریم علیہ السلام کا نام صراحتاً اس لیے لیا گویا کہ ایک خفیف تردید ہے ان لوگوں کی طرف, عیسائیوں کی طرف, جو نعوذ باللہ مریم کو خدا کی ماں یا اسی طرح خدا کی بیوی کیا کرتے تھے؟ گردانتے تھے کہ یہ کس کی بیوی ہے؟ خدا کی. اور جو شخص اپنی بیوی, جس کی بیوی ہوتی ہے, اس کو کیا رکھتا ہے؟ صاحب عزت آدمی اس کو پردے میں رکھتا ہے, اس کا نام تک غیروں کے سامنے ذکر کرنے سے اعتراض کرتا ہے. آج کا بے حیائی کا دور ہے, اس میں بھی کیا ہے؟ یہ چیز ختم نہیں ہوئی ہے, باقی ہے. اپنی بیوی کا نام کوئی ظاہر مجمع میں نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دھڑلے سے مریم علیہ السلام کا نام بار بار لے رہے کہ میری بندی تھی. وہ کیا تھی؟ دیگر بندیوں کی طرح میری بندی تھی, نہ کہ خدا کی بیوی ہے, نہ کہ خدا کی ماں ہے. اسی طرح مریم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو, کیونکہ ان کے والد نہیں تھے. وہ کس کی اولاد ہے؟ مریم کی اولاد ہے, تو بن مریم ہے وہ. المسیح لگتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے. تو مسیح صادق دو اصطلاح ہوگی. انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس میں تھوڑی تفصیل سے گفتگو کی جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کب آئے گے اور ان کی کیا علامت ہوگی. تو دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے, مسیح کاذب کہا جاتا ہے, جھوٹا مسیح. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسیح صادق. تو مسیح کے بہت سارے نام ہیں. بابرکت, مبارک کا بھی میننگ آتا ہے اس کا. اسی طرح مسیح ممسوح الید, ممسوح العین, ایک آنکھ کیا ہوگی؟ دجال کی ممسوح ہوگی. تو اس اعتبار سے دجال کو ممسوح اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ممسوح ہوگی وہ نیکی والا پہلو جو ہے اس کے اندر بالکل نہیں ہوگا, صرف شر کا پہلو ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے اندر شر کا پہلو بالکل نہیں ہوگا, بس نیکی ہوگی. تو دونوں مسیح ہے, قیامت میں دونوں کا زور ہوگا. انشاءاللہ اگلے مجلس میں اس پہ روشنی ڈالی جائے گی. تو عیسیٰ ابن مریم,
یہ بشارت سنائی گئی. اب ان کے کمالات کا ذکر ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے. تو یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے گفتگو کریں گے. ہر آدمی کیا ہے, گفتگو کرتا ہے. تو ان کے شان میں کون سی چیز کیا ہے, مزید ہے. تو فرما رہے فی المہد, اس وقت جب وہ گہوارے میں ہو گئے. مہد کہتے ہیں بچوں کا گہوارہ جس میں بچوں کو رکھا جاتا ہے, چھوٹے بچوں کو رکھا جاتا ہے. تو جب بچے ہو گئے, جب بچے یعنی اس وقت جب بچے میں بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے اور لفظ کو تلفظ کرنے کی کیا نہیں ہوتی ہے, طاقت نہیں ہوتی ہے, اس وقت لوگوں سے بات کرے گے. وہ کہلا, اسی طرح ادھیڑ عمر میں لوگوں سے بات کرے گے. غور سے سنیے, یہ کہلا کون سی عمر کو کہتے ہیں, 30 سال سے 33 سال, یعنی جب جوانی ختم ہو جائے, بڑھاپا نہیں آئے, جوانی اور بڑھاپے کے بیچ کی جو عمر ہوتی ہے, یعنی 30 سال سے لے کے 50 سال اس کا شمار کرتے ہیں, 30-33 سال. تو آیت کو ابھی سمجھیے, فرما رہے کہ لوگوں سے بات کریں گے گہوارے میں, اور وہ کہلا ادھیڑ عمر میں, وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے. تو گہوارے میں بات کریں گے یعنی جب بچے ہو گئے اس حالت میں کیا کریں گے, لوگوں سے تبلیغ کریں گے فصیح اور بلیغ انداز سے, جس کا مفصل تذکرہ سورہ مریم میں آئے گا. ادھر ہم لوگ اس کو نہیں چھیڑیں گے, وہاں پہ ہی اس کو بیان کریں گے. تو گہوارے میں ہوں گے, اسی وقت لوگوں کو کیا کریں گے, خدا کا پیغام سنائیں گے. اب تو یہاں پہ کہلا کیوں بڑھا دیا, ادھیڑ عمر میں بات کریں گے. ادھیڑ عمر میں بات کرنا کون سا کمال ہے. تو یہاں پہ فی المہد کو بڑھانے کے لیے کہ گہوارے میں اس طرح بات کرے گے جس طرح ادھیڑ عمر میں آدمی کیا کرتا ہے, بات کرتا ہے. تو اس طرح بات کرے گے, تو وہ فضیلت بتلانے کے لیے. اور دوسرا ایک وجہ بیان کرتے ہیں وکالہ کی, کہ وہ بات کرے گے ادھیڑ عمر میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا گیا کون سی عمر میں, 30-33 سال کی عمر میں کیا ہے, ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا. تو وہ کہلا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں معجزہ ہوگا. کیوں, کیونکہ یہود اپنے زعم کے مطابق ان کو قتل کر چکے ہیں, لیکن ان کے قتل نہ ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ دوبارہ وہ امت محمدیہ میں کیا ہو گئے, اتارے جائیں گے اور بات کریں گے لوگوں سے, تبلیغ کا کام کریں گے جس طرح بچپن میں جو کام شروع کیا تھا. تو وہ کہلا, یہ ان کی شان ہوگی, عیسیٰ کی شان ہوگی. تو دونوں گویا کے پیشن گوئی اس میں دے دی ہے. قالت ربی, چنانچہ بشارت تو بہت بڑی بڑی ہے, لیکن ایک معصوم سی جو لڑکی ہے دنیا سے کٹی ہوئی, اس کے لیے کیا ہے, یہ تو بڑی بات ہے کہ لڑکا جو ہے ہونے والا ہے مجھے. اب دنیا کی جو تان و تشنی ہے وہ ساری چیز ان کے سامنے آ گئی ہوگی. بہرحال وہ کہنے لگے, فرشتے مخاطب تھے لیکن اب کیا ہو گئی, ان کو معلوم ہے سب نظام کس کی طرف سے چل رہا ہے, اللہ کی طرف سے. فرشتے سے کلام کرتے کرتے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. قالت ربی, اے میرے پروردگار, انا یکون لی ولد, کہ مجھے لڑکا کس طرح ہوگا, ولم یمسسنی بشر, مجھے تو کسی بشر نے اب تک چھوا بھی نہیں ہے. تو یہ بھی جو قول ہے ان کا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کے وعدے پر ان کو یقین نہیں ہے, وہ کیفیت کیا ہوگی اس کو جاننے کے لیے اعتراض ہے کہ ابھی تک مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے تو مجھے کس طرح لڑکا ہو جائے. اس کی توجہ کیا ہوگی, کیا میرا نکاح ہو گیا یا اسی حالت میں ہوگا. تو انا یکون لی ولد, تو حیران و پریشان جو ہے اس طرح کا جو ہے کلام انہوں نے کہا کہ ولم یمسسنی بشر. تو اللہ نے جواب میں کہا قال کذالک, کہ اسی طرح ہوگا, یعنی نکاح وغیرہ. یخلق ما یشاء, اسی طرح اللہ پیدا کر دیتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. یہاں پہ ایک الگ کلمہ یوز ہوا, وہاں پہ زکریا علیہ السلام کی جو دعا تھی اس میں بھی انہوں نے یہی کوشچن پوچھا تھا, انا یکون لی ولد وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء, کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے. یفعل والا ورڈ آیا تھا اور یہاں پہ یخلق والا ورڈ آیا تھا. تو وہاں پہ یفعل جو ہے وہ کافی تھا, کیونکہ زکریا اور ان کی بیوی کیا تھی, موجود تھی, اور دونوں کے ملن کے بعد کیا ہونے والی, اولاد ہونے والی. اگرچہ سن
عمر کو یعنی بڑھاپے کی عمر کو ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کے اعجاز کو یفعل کے ورڈ کے ذریعے سے ظاہر کرنا کافی تھا. یہاں پر باپ بھی نہیں ہے تو اس لیے یخلق کا ورڈ یوز کیا کہ سراپا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے بناتا ہے. اور خلق کہتے ہی اس کو ہے کہ بغیر کسی چیز کے بنا دینا کسی کو، اس کو کہتے ہیں خلق کو. تو اس کا ایک میننگ وہی ہے جو یہاں پہ یوز کیا گیا. اذا قضا امرا، کہ اس کی شان تو یہی ہے کہ جب وہ کسی بات کو پورا کرنا چاہتا ہے، اذا قضا امرا فانما، تو بس اس سے کہتا ہے، یقول لہو کن، کہ ہو جا، فیکن، اور وہ ہو جاتی ہے. یعنی اس کے ارادے میں آتے ہی وہ چیز کا وجود ہو جاتا ہے. اس کو کوئی تام جام کرنے کی ضرورت، ایکسپریمنٹ کرنے کی ضرورت، ترکیب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کا ارادہ ہی پوری کائنات کے وجود کے لیے کافی ہے، اور اس کا ارادہ ہی پوری کائنات کو تہس نہس کرنے کے لیے کسی طرح کے وسائل کی اس کو کوئی ضرورت. اس کی طاقت اور شان تو یہ ہے. تو تم تعجب کیوں کر رہی ہو؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہاں البتہ وہ جو لڑکا ہوگا اس کی شان سنو. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت کا علم دے گے، تورات اور انجیل کا علم دے گے، یعنی علم والا بنائے گے. تو یہ اس بچے کی کیا ہوگی؟ عزت اور شرف کی علامت ہوگی. بچے کا علم دین والا ہونا یہ اس کی عزت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولادوں کو علم دین سکھانے والا بنائے. وہی دیکھو شرف، نبی کے شرف میں اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت کا علم دے گا، یعنی انسان کے لیے شرف اور فضیلت کی بات ہے. والتوراۃ والانجیل، یعنی تورات اور انجیل کا. ورسولا الی بنی اسرائیل، اور ایک رسول بنا کر بھیجے گے بنی اسرائیل کی طرف. کس کی طرف؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت تھی، پیغمبری تھی، وہ عالمانہ نہیں تھی بلکہ اپنی قوم کی طرف تھی. اب موجودہ زمانے کے کرسچن اور عیسائی حضرات اس کو کتنا ہی زیادہ براڈ کر لے، ان کی کوشش کوئی کارآمد نہیں ہوگی. خود انجیل کے کئی نسخوں میں یہ بات کیا ہے موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی عالمی نبی نہیں تھے، قوم کے نبی تھے. بنی اسرائیل کی طرف کیا بنا کے گئے تھے؟ نبی. تو اس حقیقت کی طرف یہاں پر نشاندہی ہے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نبی ہو گئے. چنانچہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کے سب سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اور آخری نبی جو آخری کڑی ہے وہ کون سی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی بنی اسرائیل کے آخری نبی ہے. انی قد جیتکم بآیۃ من ربکم، اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. بڑے معجزانہ قسم کے نبی گزرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کا اعجاز انشاءاللہ یہ امت بھی دیکھے گی. یہ امت کو بھی شرف حاصل ہوگا کہ ان کا معجزہ کیا ہے، آنکھوں سے دیکھے. تو شروع سے ہی بڑے معجزانے جو ہے کیفیت والی ان کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے. تو چنانچہ کہے گی کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا. علم طب اس زمانے میں عروج پہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام جس وقت مبعوث ہوئے ان کی قوم کی طرف، یعنی ڈاکٹری کا علم، حکیم کا علم، علاج اور معالجے کا، بڑی بڑی جو ہے حکیم اور فلاسفہ اس زمانے میں پیدا ہوئے. تو اس زمانے میں ایسا معجزہ ظاہر کرنا تاکہ لوگ کیا ہو جائے، عاجز ہو جائے. اعجاز کہتے ہی ہے اس چیز کو جس سے لوگ کیا ہو جائے، ہاتھ جو ہے وہ اپنے کھڑے کر لے، بھائی اس کو تو ماننا ہی پڑے. تو علم طب کا جب عروج تھا اس وقت اس طرح کے طبی معجزے دکھلانے سے تاکہ اس جگہ اس وقت کے حکیم اور طبیب یہ سمجھ لے کہ بھائی یہ کوئی طب والا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، سمجھ کے اس کو کیا کر لے، ایکسیپٹ کر لے. تو معجزے ان کے تھے. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. یہاں سے معجزوں کی سٹارٹ جو ہے ان کی ابتدا ہو رہی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی مانند صورت بنا دیتا ہوں. مٹی سے کیا کرتے تھے وہ، پرندے کی شکل کیا کر دیتے تھے، بناتے تھے. فانفخ فیہ، اور اس میں پھونک دیتے تھے.
फयकून तैरम बिइज़्निल्लाह, तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता था। ये उनका मौजज़ा था। इंजील में भी ये मौजज़ा क्या है, मज़कूर है ईसा अलैहिस्सलाम का, कि परिंदों की जो है शक्ल बनाते थे और उसमें फूंक देते थे, फयकून तैरम बिइज़्निल्लाह, और वो क्या बन जाता था, जिंदा परिंदा बन जाता था, उड़ने लगता था। जब लोगों की आंखों से गायब हो जाता था तो आता है कि मर जाता था, खत्म हो, या इसी तरह बाद मुफस्सिरीन कहते कि एक दिन के बाद क्या हो जाता था, मर जाता था। अल्लाह की तख्लीक से मुमताज़ करने के लिए कि भाई ये सिर्फ एक नमूना है, असल खालिक कौन है। इबारतों में एहतियात कितना है, फयकून तैरम बिइज़्निल्लाह, हर मौजज़े के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम देखो किस तरह फरमा रहे, और वो परिंदा बन जाता है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। मौजज़ा जो होता है उसका, उसमें असल रोल कौन प्ले करता है, महज अल्लाह ताला करते हैं। नबी सिर्फ एक जरिया होता है, नबी का कोई कमाल उसमें, हाँ अलबत्ता मौजज़ा होता है इसलिए कि नबी की शान को बढ़ाया जाए, उनकी तौसीक की जाए, लेकिन असल उसके पीछे कारकुन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इरादे से होता है। व उबरीउल अकमह, और इसी तरह मैं अंधों को शिफायाब कर देता हूँ, यानी मादर जाद अंधा जो पैदाइशी जो क्या हो, अंधा हो, वो तो बड़ी बड़ी बात है। आँख की रोशनी चले जाए तो फिर दोबारा उसको लौटाना साइंस वगैरह के ज़रिए से पॉसिबल। अभी एक बच्चे का जो है ऑपरेशन हुआ, आँख जो है मुनहरिफ थी उसके, तो रोशनी चले गई, तो आँख को ऑपरेशन करके सही कर दिए, लेकिन रोशनी नहीं लौटी, आँख तो सही हो गई। तो कोई साइंस ही नहीं है कि आँख की रोशनी जाने के बाद उसको, और जो मादरजाद यानी जो पैदाइशी अंधा है, तो उनका मौजज़ा ये था, वह उबरीउल अकमा, पैदाइश शुदा जो अंधा था उसको ठीक कर देते थे, आंखों को मस करते थे, ऐसा मसीह, समझ गए, तो मसा ऐसा कर देते थे उसकी आंखों की रोशनी। तो ऐसे बाकमाल शख्सियत थी। वल अबरसा, कोढ़ की बीमारी थी। तो ये तरह की जो बीमारी थी उस वक्त के जो तबीब थे, इनके इलाज करने से क्या हो गए थे, परेशान, उकता चुके थे, हाथ से बाहर हो गया था। तो कोढ़ के मर्ज वाले को ठीक कर देते थे मस करके। और आगे बढ़कर वह उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते थे। ये इनका बड़ा मौजज़ा जो है जाहिर हुआ, जो तो इंजील में भी शामिल है। 4 मुर्दों को आता है, जिक्र आता है कि उनको इन्होंने क्या किया, जिंदा किया। उसमें से एक उनका दोस्त है आज़र नाम, और 2-3 एक लड़की भी है गालिबन, उसमें से 2-3 जो है वो जिंदा हुए, और जिंदा होने के बाद उनकी औलाद भी हुई। तो ऐसा करिश्मा जाहिर हुआ। और इसी तरह साम बिन नूह को भी इन्होंने जिंदा किया, आता है रिवायतों में। साम बिन नूह कौन है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, उसमें से एक बेटा साम बिन, तो उसको भी जो है जिंदा किया। तो वो घबरा के उठा, आधा उसकी सफ़ेदी हो चुकी थी, उसको लगा क़यामत कायम हो चुकी है, तो घबरा गया, हौकला बौकला। तो उसके बाद दोबारा उन्होंने मुत कहा, तो फिर उसी वक्त क्या हो गया, वो मर गया। तो ये इनका एक मौजज़ा बड़ा जो है जाहिर हुआ, जिसने तबीब को आजिज़ कर दिया। अब यहाँ पर कोई जो है जस्टिफिकेशन बाकी नहीं रहा। बीमार को सही कर देते, हो सकता है कोई इलाज से करते हो गए, हो सकता है कोई दवा वगैरह जो उनकी तदबीर हो। ये मुर्दा को जिंदा कर देना, अब ये जो है मखलूक के बस की बात नहीं है, बल्कि कोई खालिक की जो है ताकत इनके पीछे काम कर रही है, और नबी है। वह उनबी हुकुम बिमा ताकुलूना, और मौजज़ा इनका है, और मैं तुम्हें खबर देता हूँ जो कुछ तुम खाते हो। ये छोटी छोटी बात जो आदमी को मालूम होती है बस। वमा तद्दखिरून, आदमी और उसके बीच में क्या है, मख्फी होती है अल्लाह के बीच में। और पहले ज़माने में तो होता ही था, लोग सिर्फ क्या करते, अपनी माल और जायदाद को दफन कर देते थे, या किधर क्या कर दे रहे, गाड़ दे रहे, किधर छुपा के रख रहे। तो इस तरह की बातें क्या कर देते, बयान कर देते कि फला शख्स क्या है, तुम जो है ये चीज़ खा के आए हो, और तुम्हारे पास इतना माल है, इधर तुमने, तो इस तरह की गैप की बातें वो बयान कर देते थे। फी बुयूतिकुम इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, यकीनन इसमें निशानियां हैं तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखने वाले हो, यकीन रखने वाले हो। नबी के साथ ऐसा नहीं है बगैर निशानी के किसी नबी को भेज देते थे। अल्लाह ताला जिस नबी को भी भेजते हैं उसके साथ इस तरह के मुआजिज़े भेजते हैं कि वो मुआजिज़े ईमान लाने के लिए काफ़ी हो, कोई एक्सक्यूज़ या कोई कसर बाकी ना रहे।
تو ان کے زمانے میں جو معجزے ایسے بھیجے کہ ایمان لانے والوں کے لیے وہ معجزے کیا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معجزے بھیجے وہ قیامت تک کے لیے اتنے ہیں کہ ہر آدمی جو ایمان لانے والا ہے اس کے لیے کافی ہو جائے, اور جو ایمان ہی نہ لانا چاہے تو وہ بہانے اس کے لیے. تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ کتاب ہے. قیامت تک پوری مخلوق اس کی نظیر پیش کرنے سے کیا ہے, اور قیامت تک چیلنج باقی ہے. تو معجزہ اللہ پورا پورا بیچتے, اس میں کوئی کسر اب ہم چاہے ہی نہیں تو بہانے پھر ہزار ہیں. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ, اسی طرح وہ تصدیق کرنے والے ہیں جو ان سے پہلے کی کتاب ہے یعنی تورات کی. کوئی نبی بھی اس لیے نہیں آتا کہ پہلے والے نبی کی ٹیریٹری ڈسٹروائے کر دے, ان کے نام و نشان کو, بلکہ ہر نبی آنے والے جو نبی ہوتا ہے وہ ماں قبل کے نبی کے بھائی کی حیثیت سے ہوتا ہے, اور اس کی شریعت کی تائید کرنے کے لیے آتا ہے کہ بھائی وہ نبی بھی حق تھے لیکن اب جو شریعت میری اتری ہے اس پر کیا کرنا ہے تمہیں. تو یہ جو نبی آتے ہیں انہوں نے ماں قبل کی شریعت یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کو انکار نہیں کیا بلکہ اس کی تصدیق کی. تو چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل یہودی لوگ ان کو اور زیادہ کیا کرتے, ایکسیپٹ کرتے کہ بھئی ہمارے نبی کو تھوڑی جھٹلا رہے, تو ان کی تائید کر رہے لیکن اپنے نبوت کی بشارت دے رہے. لیکن اس کے باوجود ان یہود بے بہبود نے کیا کیا, حضرت عیسیٰ کو جھٹلایا. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي, اور تاکہ تمہارے لیے حلال کر دوں بعض الذی, بعض چیزیں حرم علیکم جو تم پر حرام کر دی گئی تھی شریعت موسوی میں, یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام کر دی گئی تھی, میں تم کو اس شریعت کے بوجھ کو, یعنی جو جبھی کے حساب سے تو مناسب تھا حکم لیکن ابھی کے حساب سے کیا ہے مشکل معلوم ہوتا ہے, تو اس کو کیا کرنا آیا ہو. ہر نبی ماں قبل کی شریعت کو کیا کر دیتا ہے, اس کی تکمیل کرتا ہے, اس کو منسوخ نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے زمانے کا جو روزہ ہے, اگر آج وہ روزہ نافذ ہو جائے تو ماشاءاللہ کوئی روزے دار دکھے گا نہیں یہاں پہ. تو ماں قبل کی جو شریعتیں آتی ہے وہ ان کے زمانے کے لوگوں کے موافق حکم کو کیا کرتی ہے, مولڈ کرتی ہے, تاکہ وہ کیا ہو سکے, معمول بھی ہے ان پر عمل کرنا. تو جو شریعت میں مشکل احکام تھے جبھی ہے جو آج کے زمانے کے حساب سے تمہارے لیے, میں اس کو کیا کرنا ہے, وہ ہلکا کرنا ہے. اور یہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, اور وہ کیا کرتے ہیں, امت کے بوجھ کو ان سے ہٹا دیتے ہیں. کتنی ساری آسانیاں شریعت محمدیہ میں ہم کو بیان کی گئی. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ, اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. اب مجھے انکار کرنے کا تمہارے پاس کوئی ریزن, جب یہ بات ثابت ہو چکی میں اللہ کا نبی ہوں تو میری فرما برداری کرنا تم پر کیا ہے, تو اللہ سے ڈرو میری فرما برداری کے سلسلے میں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ, یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کہ یقیناً اللہ میرا اور تم سب کا پروردگار ہے. غلام ہونے میں, بندہ ہونے میں, نبی ہو امتی ہو, کافر ہو مسلم ہو, اللہ کے نزدیک سب برابر ہے. بندہ ہونے میں اور اللہ کا پروردگار ہونے میں کسی مخلوق کی کوئی تخصیص. تو ان اللہ ربی و ربکم, رب ہونے میں وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی, اسی کی کیا کرو, ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے کہ تم اس کو پروردگار مانو اور اس کی. تو یہ نصرانیت کے پوری بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا کہ رب کون ہے, پروردگار کون ہے, صرف اللہ ہے. تثلیث جیسی کوئی حقیقت. فلما احس, آخری آیت ہے بس ختم کریں گے انشاءاللہ. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, دعوت دے دی, محنت کر دی, پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی جانب سے کفر کو محسوس کیا. کس کو محسوس کیا؟ تبلیغ تو سٹارٹنگ میں شروع میں اکیلے ہی میں سٹارٹ کیا, اور پھر جب محنت کی یہودیوں اور سارے قوموں تک بات پہنچا دی تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ قوم ماننے والی. محسوس کیا, کفر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو محسوس کر سکے. آپ اگر مجھے نہیں مان رہے ہو تو اس کو ٹچ کیسے کر سکتا ہوں, محسوس. تو ان کا کفر اتنا ظاہر تھا ان کے احوال وغیرہ سے کہ وہ محسوس ہونے کے درجے میں تھا. بالکل سمجھ گئے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر,
قال من انصاری، پھر ابھی اپنی جماعت بنائی، اب میں جو ہے ایک جماعت کی ضرورت ہے، اور ایک بانگ لگائی من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری جو تھے وہ لوگ کہہ پڑے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے. حواری حور سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سفید والا. یہ حواری کون تھے؟ بنی اسرائیلی میں سے تھے، راجے کال کے حساب سے، ندی کے کنارے رہتے تھے، تو اکثر ان کا کام جو ہے کپڑے دھونے وغیرہ کا کام کرتے تھے، اور اسی طرح کپڑے کو سفید رنگنا اس طرح کا کام، اس لیے ان کو حواری کہہ دیا گیا. تو قال الحواریون، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیا. اس کے بعد جتنے بھی ایمان والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو بھی حواری کہہ دیتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی. اب اس میں سے کوئی سلمان فارسی آ گئے ایمان لے کے، تو ان کو بھی کیا دے رہے؟ صحابی کہہ رہے. حواری کہنے جانے لگے حضرت عیسیٰ کے جتنے معتقدین تھے. تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم کیا دیں گے آپ کا. جو ورڈ یوز کیا دیکھیے کتنا باریک یوز کیا. انہوں نے پوچھا تھا من انصاری، میرا مددگار کون ہے؟ اللہ، اللہ کے لیے. تو ان کو کہنا چاہیے تھا نحن انصار، ہم آپ کے مددگار ہیں. ان لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ نبی کی مدد کرنا، اس کے کاموں میں تبلیغ کے، یہ گویا کہ اللہ کی محض کیا کرنا ہے؟ فرما برداری کرنا ہے، محض اللہ کے دین کی اعانت کرنا ہے. تو نحن انصار اللہ، ہم جو ہے اللہ کی آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے. وشہد، آپ گواہ رہیے بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں. یہ قیامت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. دعا کرنے لگے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، بما انزلت، جو کچھ آپ نے نازل کیا انجیل تورات میں، واتبعنا الرسول، اور ہم رسول کی پیروی کرے، ہم نے رسول کی پیروی کی. فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہمیں گواہوں میں شامل، آپ ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دینا. فاکتبنا، ہمیں لکھ دینا گواہوں کے ساتھ، کہ ہم بھی یہ گواہ دینے والے تھے. قیامت میں ہمیں ان گواہوں کے ساتھ آپ ہمارا بھی نام رجسٹر میں. تو یہ جماعت تھی جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا. البتہ یہود نے جس طرح ان کی روش تھی ماں قبل کے نبیوں کے ساتھ، آخری نبی جو آخری وارث تھا نبوت کا بنی اسرائیل میں، اس کی بھی جو ہے انہوں نے جو ہے تصدیق نہیں کی، اور یہاں تک کہ مکر و فریب کیا. فلسطین کا جو مقام تھا، یہ ناصرہ میں ان کی پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. میں گزشتہ درس میں بتایا تھا ان کا لوکیشن کہاں پیدا ہوئے. البتہ فلسطین میں کس کی حکومت تھی؟ رومیوں کی حکومت تھی. یعنی جو پارشل، جیسے برٹشرز یہاں آئے تھے تو حکومت تو ان کی تھی، لیکن انڈینز لوگ بھی کیا تھے؟ ان کے جو آپس کے قضیے تھے ان کو اتھارٹی تھی کہ تم سنبھال لو، پارشل حکومت جس کو بولو. تو ویسی رومیوں کی حکومت یہاں پر قائم تھی. تو اس وقت جو ان لوگوں نے تدبیر کی، اور کسی نہ کسی طریقے سے جا کے حکومت کی سطح میں جا کے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ثابت کر دیا؟ ملحد ہے، یہ سارے لوگوں کو بددین بنا دے گا، اس کو قتل کر دیا جائے. پھر یہاں تک کہ جو ان کی عدالت تھی، جو اصل گورنمنٹ تھی، وہاں کی عدالت سے پاس کروا دیا کہ بھئی یہ حکومت کا باغی ہے. اور یہ ساری تدبیر کر کے ان کے قتل کا کمانڈ کیا کر دیا ان لوگوں نے؟ سولی کا. اور قتل وہ سولی کرتے تھے، سولی پہ چڑھاتے تھے. تو یہ ساری تدبیر ان لوگوں نے پلانڈ پوری کیا کر دی؟ بچھا دی. یعنی ایسا مضبوط پلان بنا دیا کہ اب کوئی اس سے مفر جو ہے باقی نہیں تھا. تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ آیت میں سمجھا ہے، وَمَكَرُوا، ہر طرح کی تدبیر کر لی، یہاں تک کہ قتل تک کی پوری پلاننگ، آگے کا ٹکڑا ساری پلاننگ پہ بھاری ہے. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی، ان کو لگ رہا ہے ہماری پلاننگ کیا ہے ایک دم، وَمَكَرَ اللَّهُ، لیکن جو اس کے سامنے پلانر ہے وہ کیا ہے؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین پلان کرنے والا ہے، مکر کرنے والا ہے، تدبیر کرنے والا. اس کی کیا تفصیل ہے، کس طرح ہوا، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین.
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ یا غفار یا رزاق یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا سلام، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم کو ایمان والا بنا، یا اللہ ہم کو ایمان والا بنا، یا اللہ ایمان والوں میں شمار فرما، یا اللہ قیامت میں ایمان والوں میں شمار فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہر خیانت کو معاف فرما، یا اللہ ہر گناہ سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیرے ساتھ صلح کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیرے ساتھ صلح کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیری مخلوق کے ساتھ صلح کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیری قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جس طرح تیری قدردانی کا حق ہے، یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویحوں کو قبول فرما، یا اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ تو قدردان ہے، یا اللہ بڑی قدر کرتا ہے، تھوڑے عمل کی بھی بڑی قدر کرتا ہے، یا اللہ یقیناً ہم ریاکار ہے، یا اللہ گناہگار ہے، یا اللہ ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادتیں ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان عبادتوں کو قبول کر لے، یا اللہ ہماری نسلوں کو قبول کر لے، ایمان و دین اسلام کے لیے قبول کر لے، تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے، یا اللہ تیری کتاب سے ہم سب کو تعلق نصیب فرما، یا اللہ یہ رسی ہے ہمارے تیرے درمیان، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، موت تک تھامے رکھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس کے پیغام کو یا اللہ تیری رہتی دنیا تک پہنچانے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس عظیم کام کے لیے ہمیں قبول فرما، یا اللہ اس امت کو دوبارہ اس کی شان و شوکت لوٹا عطا فرما، یا اللہ دوبارہ اس کی عزت لوٹا عطا فرما، یا اللہ امت کو یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، جو مظلوم ہے اللہ تو ان کے حال کو جانتا ہے، یا اللہ اپنی نصرت نازل کرنے کے فیصلے فرما، یا اللہ اپنی نصرت نازل کرنے کے فیصلے فرما، یا اللہ اپنے دین کو غالب فرما، یا اللہ اپنے دین کو غالب فرما، یا اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا یابی نصیب فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، یا اللہ جو کوئی حاجات ہے اللہ ہماری تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ تمام کی یا اللہ جائز حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ہر مشکل ہر تکلیف میں اللہ تجھ کو اپنا آسرا بنانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنا محتاج بنا، اپنے اللہ علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اپنا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ جب موت دے تیرا بندہ بن کر موت مرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے موافق، تو اپنی شایان شان یا اللہ ہماری امید سے زیادہ ہم کو عطا فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔